آپ کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اور پھر میں ابھی آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سارا صحرا جو اس نشست کا اہتمام کیا گیا اور یہ اتنا بڑا ریسرچ سینٹر بنایا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو حجم کے ساتھ ساتھ اپنے کام کے اعتبار سے بھی بڑا بنائے، پاک پروردگار۔ وہ ہمارے دادا کہتے تھے ہم لوگوں کا تو کام ہی یہ دعائیں کرنا۔ تو سادات پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے امت کو دعائیں دینی ہیں۔ بہرحال، اور ان کے پیچھے ایک روحانی طاقت اور ہے جو میں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے نگاہ عنایت ہے کہ امام ربانی کے نام سے ایک ادارہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ معرض وجود میں آیا۔ دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کیونکہ وقت مختصر ہے، صرف 2-4 جملے عرض کروں گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کا جو ساری زندگی کا ایک لب لباب ہے وہ صرف عرض کر دوں۔ آپ کی ساری زندگی کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے شریعت اسلامیہ کے معاملے میں کسی جگہ نہ مصلحت کا شکار ہوئے اور نہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نصاب، ان 2 چیزوں کے معاملے میں آپ نے کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ اور یہاں تک امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اتنے مضبوط اس معاملے میں تھے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اتنی مشکلات آپ نے برداشت کی تو آپ کے ارادوں کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا؟ صاحب زبدۃ المقامات نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کے ارادوں کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں قید و بند کی صعوبتوں میں تھا، شریعت مطہرہ کی پاسداری کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے وہ مقامات ولایت جو مجھے باہر نہیں مل سکتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے پردے جو قید و بند سے باہر، جیل سے باہر مجھ سے نہیں اٹھتے تھے، وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اور جیل میں جانے کے بعد، بلکہ آپ نے یہاں تک لکھا کہ پہلے دن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت جیل میں جانے کے بعد مجھ پر پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی نے کبھی بھی شریعت مطہرہ کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ دوسری بات، ختم نبوت کے حوالے سے امام ربانی کا موقف 2 ٹوک ہے، اور بالخصوص اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے دوسری بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا موقف اتنا سخت ہے کہ آپ نے شیخ بدر الدین احمد سرندی کو یہ بات لکھی ہے اپنے ایک مکتوب کے اندر۔ شیخ بدر الدین احمد سرندی وہ شیخ ہے کہ جو ضرب یضرب سے لے کے قال اللہ قال رسول اللہ تک 17 سال کامل امام ربانی کے شاگرد رہے ہیں، پہلے سال سے لے کے آخری سال تک ساری کتابیں آپ نے امام ربانی کے پاس پڑھی۔ آپ نے یہاں تک لکھا شیخ بدر الدین احمد سرندی کو کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی کشف بھی ہو جائے اور تمہارے سامنے ساری کائنات جنت کی کھڑکیاں بھی کھول دی جائیں اور ایک نورانی اور روحانی حالے کی صورت بھی تمہارے سامنے آ جائے، اور اس میں تھوڑا سا بھی شائبہ اتنا سا بھی آ جائے کہ عقائد اہل سنت کے معاملے میں وہاں پر کچھ تمہیں تھوڑا بہت تزلزل محسوس ہوتا ہو، تو فرمایا کہ سمجھ جانا یہ شیطان کا دھوکہ ضرور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں ہے۔ امام ربانی نے فرمایا کہ بعض اوقات ولی کا کشف ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر شیطان دخل اندازی کر دیتا ہے۔ یہ پیر میری شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فتاوی میریہ کی پہلی فتاوی میریہ کے پہلے صفحے پر بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ولی کے کشف میں بھی بعض اوقات شیطان کی دخل اندازی ہوتی ہے۔ تو امام ربانی نے فرمایا اتنے مضبوط رہنا کہ اپنے مکشوفات پر بھی یقین نہیں کرنا۔ تیسری بات، ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ سب سے عرض کروں گا، آپ سب علماء، میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس کرونا وائرس کے پیریڈ کے اندر، یہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ابھی تقریر کی ہے، ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب، ان سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی کرونا وائرس کے دنوں میں ہی، تو انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب ختم نبوت پر مطالعہ کریں۔ تو اس وقت میں نے کوئی 26 سے 27 ہزار روپے کی اپنے اس تنگ جیب سے کتابیں خریدی۔
ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں پر جتنا بھی کام ہوا ہے، معذرت کے ساتھ میری اس بات کو بڑی توجہ سنیے گا، خاص کر کے علامہ سراج الدین صاحب اور دیگر علماء، سائیں فیاض صاحب، مجھے بڑا افسوس ہوا. آپ جتنی ڈاکٹر صاحب جتنی کتابیں اٹھا لیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو گالیاں دینے کے علاوہ کتابوں کے اندر کوئی کام نہیں کیا گیا. ایسا ہی ہے، مرزا نے یہ کیا، وہ پیدا ہوا تو یہ ہوا، وہ یہ کہتا تھا، اس پر ایسے الہام ہوتا تھا، اس کو حیض آتا تھا، اس کی ماں کا نام یہ تھا، اس کے باپ کا نام یہ تھا، اس نے فلاں وقت یہ بشارت دی تو وہ جھوٹی ہوئی، اس نے مرنے کا کہا کہ میں فلاں سن میں مروں گا تو نہیں مرا تو وہ جھوٹا ہوا. یہ کام نہیں ہے. اصل جو قادیانی مربی اور قادیانی مفتیان اور قادیانی مبشرین جو کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی وہ آیات جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، ان آیات کی ایسی ایسی تعویلات کر رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک تعویل رکھوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اگر اس لفظ خاتم النبیین کے ان کے استدلالات آپ پڑھ لیں، آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ اتنا مضبوط استدلال ہے، اس کا توڑ کیسے کیا جائے گا. کسی نے کام نہیں کیا، معذرت کے ساتھ ان کے استدلالات کو نہیں توڑا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن پاک پر جو انہوں نے اعتراضات کیے ان کو نہیں توڑا. لا نبی بعدی جو واضح حدیث ہے، انا العاقب والعاقب الذی لا نبی بعدی، کسی نے نہیں توڑا. اللہ ماشاء اللہ کہیں توڑا ہوگا تو میں اس کا انکار نہیں کرتا. اور جو لوگ توڑ رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، میں فیصل آباد کے جنگلات میں ایک عالم دین مفتی سجاد نام کے، انہوں نے 5 جلدوں پر، ان کی پوری لائبریری، اس سے بڑی لائبریری ہے، ساری قادیانی کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، 5 جلدوں پر انہوں نے کتاب لکھ کر رکھی ہوئی ہے قادیانیوں کے استدلالات کو توڑنے کے لیے، اور کوئی چھاپنے والا نہیں. اور میں نے ڈاکٹر صاحب جب ان استدلالات کو توڑنے کا ان کا انداز دیکھا اور ان کا عربی پر عبور اور فارسی پر عبور دیکھا، مفتی سجاد فیضی صاحب کا، وہ بھی امام ربانی مجدد الفسانی ہی کے سلسلے سے فیض یافتہ ہے، سید فیض احمد قنداری رحمہ اللہ سے. اب ان کو چھاپنے والا کوئی نہیں ہے، تو ضرورت ہے سمجھ استدلالات جو انہوں نے کتاب و سنت سے باطل استدلالات کی، وہ ان کو توڑا جائے. پھر اس کے بعد سب سے آخری بات یہاں پر عرض کر دوں، یہ صاحبزادہ صاحب سے بھی عرض کروں گا اور آپ کے والد گرامی سے بھی، کہ ہر چیز کی جو ابتدائی جو انیشیل اسٹیج ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ کو ابتدا میں مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن آپ یقین کریں کہ جب پہلی دفعہ جب میں یہاں حاضر ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے نام نامی اسم گرامی میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے آپ کے نامی میں. ترک کے ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام نامی جہاں آ جائے اللہ تعالیٰ وہاں پر برکتوں کا نزول فرمانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ امام ربانی کے نام سے موسوم ہے. آپ سب ان کا ساتھ دیجئے، آپ حکم کیجئے، آپ جو ڈیوٹی لگائیں گے آپ کو بھی دیکھیں گے. اور امام ربانی ہم انشاءاللہ اس ریسرچ سینٹر میں، جو ہم ریسرچر تو نہیں، ہم تو سیدھے سادے سے مولوی ہیں، فقیر لوگ ہیں، تو جو ہوگا ہم کریں گے. اللہ جل مجد الکریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو اور خصوصاً اس ریسرچ سینٹر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.